گانا دل میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، یعنی گانا دل میں ایسے منافقت پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے۔ بروز قیامت کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جائے گا۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من قعد الى قینۃ یستمع منها صب اللہ فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ، یعنی جو شخص گانا سننے کے لیے کسی گانے والے کے پاس بیٹھا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا یعنی لیڈ انڈیلے گا۔ گانا سننا کیسا؟ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مزامیر یعنی موسیقی کے آلات کے ساتھ گانا اور اس کا سننا دونوں حرام ہے۔ اسی طرح گانا بجانا بلکہ گانے کی آواز رغبت سے سننا دلی نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کا سیل یعنی بہاؤ گھاس کو۔ گانے سننے کے نقصانات۔ نمبر 1، گانے سننا اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ 2، گانے سننے سے روح کمزور ہوتی ہے۔ 3، گانے سننے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ 4، گانے سننا کامل مسلمان بننے میں رکاوٹ ہے۔ 5، گانے سننے سے بری شہوت اور برے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ 6، گانے سننے سے انسان کا ذہن بہکتا اور وہ غلط راستوں پر چل پڑتا ہے۔ 7، گانے سننے سے انسان عشق مجازی کا شکار ہوتا اور بالآخر ناکارہ ہو جاتا ہے۔ 8، گانے سننے سے ڈپریشن میں اضافہ ہوتا اور انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ 9، گانے سننے کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں جذباتی اور ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو کبھی کبھی خودکشی بھی کروا دیتی ہے۔ 10، گانے سننے والے کے کان کے پردے بھی متاثر ہوتے ہیں جبکہ قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بھی ڈالا جائے گا۔ 11، آج کل گانوں میں ایسے کفریہ کلمات بھی ہوتے ہیں جن کو کہنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہ تو سب سے بڑا نقصان ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں موسیقی رائج ہو چکی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں موسیقی رائج ہو چکی ہے اور ہر چیز میں موسیقی کی دھنیں سنی جا رہی ہیں۔ آپ بس، ویگن، ہوائی جہاز اور ایئرپورٹ وغیرہ جہاں بھی چلے جائیں، تقریباً ہر جگہ موسیقی کی دھن پائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر آپ ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر قرآن پاک کی تلاوت سننا چاہیں تو تلاوت کا وقت شروع ہونے سے پہلے موسیقی کی دھن بجائی جاتی ہے۔ یوں ہی موبائل فون میں بھی موسیقی کی ٹیون ہوتی ہے، اور یہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ بعض اوقات بظاہر مذہبی نظر آنے والے لوگ بھی اپنے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون لگا لیتے ہیں۔ یاد رہے، جو سادہ گھنٹی بجتی ہے وہ موسیقی نہیں ہے۔ موسیقی سے بچنے کا طریقہ۔ ایسی صورتحال میں موسیقی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، آدمی جہاں جہاں موسیقی کو پائے اسے مٹاتا چلا جائے۔ مثلاً اپنی گھڑی میں پائے تو گھڑی کی ٹیون تبدیل کر دے، اپنی گاڑی یا موبائل فون میں پائے تو اسے بدل دے، اگر بدلنا ممکن نہ ہو تو ٹیون ہی بند کر دے۔ تو اس طرح جہاں جہاں موسیقی سے بچنا ممکن ہو بچنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے، موسیقی والے گانے سننا گناہ ہے، بلکہ کہیں سے اس کی آواز آ رہی ہو تو وہاں سے ہٹ جانا اور نہ سننے کی بھرپور کوشش کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لچکے توڑے کے ساتھ ناچنا، مذاق اڑانا، تالی بجانا، ستار کے تار بجانا، بربت، سارنگی، رباب، بانسری، قانون، جھانجھن، بگل بجانا مکروہ تحریمی یعنی قریب با حرام ہے، کیونکہ یہ سب
کفار کے شعار ہیں۔ نیز بانسری اور دیگر سازوں کا سننا بھی حرام، اگر اچانک سن لیا تو معذور ہے اور اس پر واجب ہے کہ نہ سننے کی پوری کوشش کرے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو ہی موسیقی کی آواز آئے تو ممکنہ صورت میں فوراً کانوں میں انگلیاں داخل کر کے وہاں سے دور ہٹ جانا چاہیے۔ اگر انگلیاں تو کانوں میں ڈال دیں مگر وہیں کھڑے یا بیٹھے رہے یا معمولی سا پرے ہٹ گئے تو موسیقی کی آواز سے بچ نہیں سکیں گے۔ انگلیاں کانوں میں ڈال کر نہ صحیح مگر کسی طرح بھی موسیقی کی آواز سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنا لازم ہے۔ آہ آہ آہ، اب تو سیاروں، طیاروں، مکانوں، دکانوں، ہوٹلوں، چوراہوں، گلیوں اور بازاروں میں جس طرف بھی جائیے موسیقی کی دھنیں سنائی دیتی ہیں۔ جس ہوٹل میں گانے اور فلمیں ڈرامے چل رہے ہوں اس میں کھانا کھانے، چائے پینے وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ بعض جگہوں پر بندہ موسیقی سے نہیں بچ سکتا، مثلا جو ہوائی جہاز میں جا رہا ہے وہ نہیں بچ پائے گا کیونکہ وہاں میوزک بند کروانا اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات روکنے کے باوجود بس ڈرائیور نہیں مانتا اور وہ گانے باجے چلاتا ہے۔ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے، بس ڈرائیورز سمجھائے جانے پر گانے باجے بند کر دیتے ہیں، لہذا ڈرائیورز کو پیار و محبت سے سمجھائیے، گانے باجوں کی جگہ سنتوں بھرے بیانات چلانے کی ترغیب دلائیے اور ان کا اس طرح ذہن بنائیے کہ اگر آپ گانے باجوں کی جگہ سنتوں بھرا بیان چلا دیں گے تو انشاءاللہ گاڑی میں موجود جتنے مسلمان سنیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو یوں سمجھانے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، ہمیں قرآن پاک میں بھی سمجھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 27 سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح جس کی گھر میں بات مانی جاتی ہو وہ اپنے گھر والوں کا یہ ذہن بنائے کہ دیکھو، گانے باجے سننے سے عارضی طور پر کچھ سرور حاصل ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس میں گناہ ہے اس لیے میں اس سرور سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں یہ عارضی سرور مجھے اور آپ سب کو جہنم کی گہرائیوں میں نہ جھونک دے، لہذا گانے باجے ختم کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اگر کوئی خود نہیں سمجھا سکتا تو اپنے موبائل فون کے ذریعے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے 2 سنتوں بھرے بیانات، گانے باجے کی ہولناکیاں اور ٹی وی کی تباہ کاریاں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے گھر والوں کو سنا دے، یا www.ilyasqadri.com کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے دکھا دے، اور اگر یہ ممکن نہیں تو پھر انہی 2 بیانات کو رسالے کی صورت میں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے گھر کے افراد کو پڑھ کر سنا دے۔ انشاءاللہ گھر میں دینی ماحول بنے گا اور گھر والے گانے باجوں کی تباہ کاریوں سے بچیں گے۔ یاد رکھیے، فلمیں ڈرامے دیکھنا اور گانے باجے سننا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ افسوس، اب تو فلمی گیت لکھنے اور گانے والے اتنے بے لگام ہو گئے ہیں کہ انہوں نے رب کائنات پر بھی اعتراضات شروع کر دیے ہیں۔ اپنی دکانوں اور ہوٹلوں میں گانے بجانے والوں، بسوں اور کاروں میں فلمی گیت چلانے والوں، شادیوں میں ریکارڈنگ چلا کر بستروں پر سسکتے پڑوسی مریضوں اور نیک ہمسایوں کی آہیں لینے والوں اور بے سوچے سمجھے گانے گنگنانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، فلمی گانوں میں شیطان نے کیا کیا زہر گھول ڈالا ہے اور لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی اور ناری بنانے کے لیے کس قدر عیاری و مکاری کے ساتھ ساز و آواز کے جادو کا جال بچھا ڈالا ہے۔ ایمان برباد ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے،
قطعی کفر پر مبنی ایک بھی شعر جس نے دلچسپی کے ساتھ پڑھا، سنا یا گایا، وہ کفر میں جا پڑا اور اسلام سے خارج ہو کر کافر و مرتد ہو گیا۔ اس کے تمام نیک اعمال اکارت ہو گئے، یعنی پچھلی ساری نمازیں، روزے، حج وغیرہ تمام نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہو گئی۔ اس پر فرض ہے کہ اس شعر میں جو کفر ہے اس سے فوراً توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو۔ مرید ہونا چاہے تو اب نئے سرے سے کسی بھی جامع شرائط پیر کا مرید ہو۔ اگر سابقہ بیوی کو رکھنا چاہے تو دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اس سے نکاح کرے۔ جس کو یہ شک ہو کہ میں نے اس طرح کا شعر دلچسپی کے ساتھ گایا، سنا یا پڑھا ہوگا، یا مجھے فلمی گانے سننے اور گنگنانے کی عادت ہے، تو ایسا شخص بھی احتیاطاً توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو جائے، نیز تجدید بیعت اور تجدید نکاح کر لے کہ اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ کفریہ گانے باجے اور ان سے توبہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے گانے باجے کے 35 کفریہ اشعار کا مطالعہ کریں۔ ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا، نہ جانے ہمارا خاتمہ کیسا ہو۔ ایک طویل حدیث پاک میں سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے، بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر مومن ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً باعث سعادت ہے، مگر یہ سعادت حقیقت میں اسی صورت میں سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی ایمان سلامت رہے۔ خدا کی قسم، قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر بھی مومن ہے۔ جی ہاں، جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا وہ حقیقی معنوں میں کامیاب، اور جو جنت کو پالے وہی بامراد ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ترجمہ کنز الایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ میرا نازک بدن جہنم سے، از طفیل رضا بچا یا رب، کر دے جنت میں تو جوار ان کا، اپنے عطار کو عطا یا رب۔ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں اور ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں۔ اسی طرح اسلامی بہنیں خود بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کریں اور اپنے گھر کی دیگر اسلامی بہنوں مثلاً والدہ صاحبہ اور بھابھی وغیرہ کو بھی شرکت کی ترغیب دلائیں۔ انشاءاللہ الکریم گانے باجوں کے ساتھ ساتھ دیگر گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا اور خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ گانے سننے کی عادت ہو تو کیسے ختم کی جائے؟ 1. تمام سوشل سائٹس یعنی فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب یا ٹویٹر کے اکاؤنٹس اور میموری کارڈز، کمپیوٹر سسٹم وغیرہ سے سانگز یعنی گانوں اور میوزک کا ڈیٹا ڈیلیٹ یعنی ختم کر دیجئے۔ 2.
گانوں کے بجائے تلاوت، نعت اور سنتوں بھرے بیانات سننے کی ترکیب بنائیے، اس میں دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہے۔ 3، جتنا ہو سکے اللہ پاک کا ذکر کیجیے، اجتماعات ذکر و نعت میں شرکت کیجیے، دل کا میل دور ہوگا اور روحانیت نصیب ہوگی۔ 4، روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، گناہ سے بچنے کی طاقت نصیب ہوگی۔ 5، گانے سننے کا شوق رکھنے والے یار دوستوں کی سنگت سے فوراً دور ہو جائیے اور ذکر و نعت کا شوق رکھنے والے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے۔ 6، یہ ذہن بنائیے کہ آج اگر کان میں معمولی درد بھی ہو جائے تو جینا حرام ہو جاتا ہے، تو خدا نخواستہ اگر گانے سننے کی وجہ سے کل بروز قیامت میرے کانوں میں سیسا اونڈیلا گیا تو میرا کیا بنے گا۔ 7، گانے سننے کے فزیکلی یعنی جسمانی نقصانات بھی پیش نظر رکھیے کہ گانے سننا در حقیقت اپنے صحت سے دشمنی ہے۔ 8، اپنے ایمان کی فکر کیجیے کہ کہیں گانے سننے سے خدا نخواستہ ایمان برباد ہو گیا تو دین و دنیا کی ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔